الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو بھی بنایا ہے تو محبوب کے صدقے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی بنایا تو محبوب کے صدقے بنایا۔ ہمیں جو ایمان ملا محبوب کے صدقے ملا، یہ قرآن ملا محبوب کے صدقے ملا، یہ جو زبان ملی ہے محبوب کے صدقے عطا فرمائی گئی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ساتھ والا کیا کہے گا یا میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں اور ان کے عشق میں پڑھ رہا ہوں۔ مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ در و دیوار، یہ پتے، یہ جو ہے وہ ذرات، یہ بھی گواہ ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہی اللہ کی پاک بارگاہ میں ہمارے لیے جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے کہ اللہ ہم گواہ ہیں کہ انہوں نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا تھا۔ تو مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محبوب علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار اور محبت کرنے والوں سن لیجئے، جو حکم ہوا ہے ہم تو اس حکم کے پابند ہیں۔ ہم اپنی طرف سے ٹائم نہیں لگاتے، گھر والے جو کہتے ہیں، جو ہے وہ خیرات کرنے والے ہیں، جب وہ خود کہتے ہیں تو ہمیں اس مطابق چلنا چاہیے۔ اور آپ احباب بھی جو ہے وہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جو ہے وہ خوش ہو کر سنا کریں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار اتنا کرتا ہے کہ اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جس طرح کسان، ابھی یہ گندم کے موسم ہے، جس طرح کسان جو ہے گندم کا دانہ زمین پر پھینکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گندم کے دانے پر سے 7 جو ہے وہ تنے پیدا کرتا ہے، 7 پودے پیدا کرتا ہے، 7 بالیاں نکلتی ہیں ایک گندم کے دانہ پھینکنے کی وجہ سے۔ فرمایا ہر بالی کے اوپر ایک سیٹا کریم خدا جو ہے وہ لگاتا ہے، اور ہر سیٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا کسان نے کتنا پھینکا تھا؟ ایک دانہ، ایک دانے کے بدلے کریم خدا کتنا دے رہا ہے؟ فرمایا 700 دانے عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح جو اخلاص نیت کے ساتھ، جو اللہ کی رضا کی خاطر، جو محبوب کی خوشنودی کی خاطر، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس کسان کی طرح سن لے، اس نے 1 روپے میری راہ میں خرچ کیا ہے، میں اسے 700 بھی عطا فرماؤں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور میں جسے چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ واللہ واسع علیم، میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی، میں وسیع خزانوں کا مالک ہوں۔ فرمایا جاتا ہے کہ اگر جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، قیامت تک آنے والے تمام اس میں انسان بھی شامل ہیں، حیوان بھی شامل ہیں، کم و بیش تقریباً 18,000 مخلوقات کو جو کریم نے پیدا فرمایا ہے، آ چکے اور آنے کے بعد جا چکے اور قیامت تک جتنے آئیں گے، اگر ساری مخلوقات مل کر ایک جگہ جمع ہو کر اس خدا کی بارگاہ میں سوال کریں، اللہ ہمیں یہ عطا فرما، اللہ ہمیں یہ مال عطا فرما، اللہ ہمیں یہ دولت عطا فرما، اللہ ہمیں یہ عزت عطا فرما، اللہ ہمیں یہ شہرت عطا فرما، اللہ ہمیں یہ مقام عطا فرما، فرمایا وہ قیامت تک جتنی مخلوقات ہیں وہ سب مانگ لیں، سب مانگ لیں، پر میں ان کو ساروں کو عطا فرماؤں، ساروں کو عطا کروں۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھ لو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں آتی۔ فرمایا جیسے کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، اگر سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کر واپس باہر نکال لیا جائے، فرمایا جتنی سمندر میں کمی واقعہ ہوگی ایک سوئی کو ڈبو کر باہر لانے سے، فرمایا اس سے بھی اس طرح بھی اللہ کی شہنشاہت میں، اللہ کے خزانوں میں کمی واقعہ نہیں ہو۔